اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. کہ دیکھو ہم میت کا کتنا اکرام کرتے ہیں، اسے غسل دیتے ہیں، اسے کفن دیتے ہیں، پھر چارپائی پہ ہم اس کو اٹھاتے ہیں. ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کندھا دینے کی. جتنا قریبی رشتہ ہوگا آپ کی خواہش ہوگی میں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ڈالوں کہ بھئی میت کی یہ آخری خدمت ہے، اس کے بعد میت کی جسمانی خدمت کا موقع نہیں ملے گا. پھر قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں، پھر ساری زندگی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. یہ سال ثواب بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں. یہ سب اس لیے ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا اور انسان کو بھی کسی نے بنایا. اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے، آپ مانتے ہی نہیں کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آئی ہے. اتفاق سے بنی ہوئی چیزیں قابل تعظیم بولو نہیں ہوتی. تو اتفاق تھا، کچھ بھی بن سکتا تھا. خربوزہ بن گیا، تربوز بن گیا، کوئی پہاڑ بن گیا، کوئی گوبر بن گیا، تو انسان بھی بن گیا. تبھی یہ جو ملحد لوگ ہیں ان کی زندگی بڑی عجیب. مر گئے تو یہ قابل تعظیم بولو نہیں ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے نا، مر گئے تو ختم. بھائی اتفاق سے بنے بھی تھے، اتفاق سے مر بھی گئے. کوئی وائرس چلا گیا تو مر گئے، انا للہ ہو گیا. تو اب وہ کیا ہے؟ کچرا ہے. اب اس کو چاہے کچرے میں پھینک دیں، زمین میں دفن کر دیں، بلکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے کباب بنا کے کھا جائیں، اس لیے کہ یہ تو مر گیا نا. تو جب یہ زندہ تھا تو انسانوں کی خدمت کرتا تھا تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے، بھائی بہت ویل ڈن. اب مر گیا تو کسی کے کام آ جائے، پروٹین سے فل آف پروٹین ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو بھائی بجائے گلانے سڑانے کے، کیڑوں کو کھلانے کے، بہتر نہیں ہے کہ ایک پروٹین سے بھرپور میٹ ہے، گوشت ہے، وہ کسی کو دے دیا جائے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ آنکھیں ڈونیٹ کرنا مرتے وقت، یہ جائز بولو جائز نہیں. ہم اس کی اجازت نہیں دیتے علماء. بہت سے کہتے ہیں نا میں مر جاؤں تو میری آنکھیں نکال دینا، کسی اندھے کو لگا دینا، میرا کڈنی فلاں جگہ دے دینا فلاں. آپ کا کڈنی خدا نخواستہ خراب ہے، ہاسپٹل میں کوئی کڈنی ہے یا زندہ آدمی اپنا کڈنی دے دیتا ہے، اس میں علماء کے اچھا خاصا اختلاف ہے. بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے. یا تو وقتی فوری کوئی ضرورت ہو کسی کو، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ مرتے ہوئے آنکھیں ڈونیٹ کر دیں، کڈنی مرتے ہوئے ڈونیٹ کر دیں آپ، یا کوئی بھی جسم کا پارٹ آپ کہیں کہ یہ نکال کے کسی کے بھی لگا دینا کیونکہ میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں. تو جو لبرل لوگ ہیں نا ان کو علماء کے اس فتوے پہ بہت اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت سے روک رہے ہیں لوگوں کو. یہ لوگوں کو انسانیت کی خدمت سے. بھائی ایک آدمی کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ مرتے ہوئے آنکھیں ڈونیٹ کر دے تو وہ بیچارہ نابینے کی آنکھیں لگ جائیں گی تو کام آ جائیں گی نا. تو کیا ہے انسانیت کی خدمت؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہے. جب انسان اتفاقی حادثے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے تو ہم ان لبرل لوگوں سے کہتے ہیں کہ پھر صرف آنکھیں ہی ڈونیٹ کرنے کی بات مت کرو. بہت سے غریب علاقوں میں خوراک کی کمی ہے، پھر میت کو یہ بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ وصیت کرے کہ میں جب مر جاؤں تو میرا گوشت فلاں غریب علاقے میں بانٹ دینا. بھائی کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے،
بہت سے علاقوں میں گوشت بہت مہنگا ہے، تو میں مر جاؤں، گوشت کا لیبارٹری ٹیسٹ کرا دینا کہ کوئی جرم نہ اس کے اندر، اگر ہو نہیں ہے تو فلاں علاقے میں ابھی تھر گیا نا، میرا دورہ بھی تھر کا ہوا تھا، ویڈیو آئی تھی اس میں، ہم جب ریگستانوں کے اندر گئے ہیں 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے، ہم نے ایسے لوگ دیکھے جن کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا. قربانی کا گوشت ایک ٹرسٹ پھر تقسیم کرتا ہے تو بقرعید میں ان کو گوشت مل جاتا ہے. جب تک وہ ٹرسٹ جو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، جب تک وہ ٹرسٹ ان کو گوشت نہیں دے رہا تھا تو وہ کئی سال گزر جاتے تھے ان کو گوشت کھائے ہوئے. سبزی ایک قسم کی اور دال، سبزی بھی ایک ہی جیسی پورے سال جو وہاں اگتی ہے. ایسے پسماندہ علاقے. بہتر نہیں ہے کہ آپ مرنے سے پہلے وصیت کر دیں یار میں مر گیا تو صرف آنکھوں کی کیا بات ہے، خوراک تو انسان کو پہلے چاہیے نا. تو میرا گوشت تھر میں ان غریبوں کو بانٹ دینا، میرا نہیں بانٹ دینا، میں مثال دے رہا ہوں، پتہ چلا کوئی کلپ چلا دیا مفتی صاحب نے وصیت کی ہے. تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جو آپ کے پاس اس کا جواب ہے نا کہ یہ انسانیت کی بے اکرامی ہے، توہین ہے. موت کے بعد بھی انسان قابل تعظیم ہے، اس لیے کہ یہ اتفاق سے نہیں بنا، یہ مقصود کائنات ہے. اللہ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا. سب سے زیادہ قابل تعظیم کون ہے؟ انسان. اس کی بے اکرامی کی اجازت نہیں ہے، اس کو رہنے دو جیسا ہے. باقی قبر میں جب تک ہماری نگاہوں کے سامنے ہے ہم اسے غسل دیں گے، ہم اسے عزت کے ساتھ کفن پہنائیں گے، پھر کتنا پروٹوکول سامنے رکھ کے نماز پڑھیں گے. اتنا پروٹوکول تو دنیا کا کوئی مذہب کسی مرنے والے کو نہیں دیتا. یہ لوگ کہتے ہیں اسلام میں انسانیت نہیں ہے، معاذ اللہ. جتنی انسانیت اسلام میں ہے اتنی کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے. اور ان لبرل لوگوں کے ہاں تو انسانیت ہے ہی نہیں. ان کے ہاں تو کوئی ریلیٹیو مر جائے نا تو گھر میں نہیں رکھتے اس کو، وہیں سے عیدی سینٹر سے ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جتنے مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے میت سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. میں نے کوئی مذہب پہ چلنے والا نہیں دیکھا کہ ابا کے انتقال کی خبر آئی ہو اور وہ کہ ڈائریکٹ عیدی سینٹر پہنچا دو اس کو، وہیں غسل کفن سے وہیں سے دفن. لبرلز میں ایسے بہت دیکھے ہیں، ابا کو ڈائریکٹ اسپتال سے کہاں؟ عیدی سینٹر، ایک فارمیلٹی پوری ہوگی، وہیں غسل کفن، وہیں سے کہاں؟ وہیں سے پتلی گلی سے دفنا دو. اور جو زیادہ لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے وہ تو کفن دفن میں بھی شریک نہیں ہوتے، ماڈرن ہے بہت زیادہ. کہتے ہیں دفنانے کے بعد اطلاع دے دینا انتقال ہو گیا ہے. تو وہی کلچر. تو اسلام نے پروٹوکول دیا، اس لیے کہ اسلام کہتا ہے یہ مقصود کائنات، یہ مرا نہیں ہے، یہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں شفٹ ہو گیا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ قبر کے اندر کیڑوں نے کھا کے ختم کرنا ہے، بھائی وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، وہ کیڑوں کا ہیڈک ہے. وہ اللہ جانے اور بندہ جانے. اللہ نے نظام بنایا ہے مٹی کھا کے ختم کرے گی، جسم ختم. یہ جسم ہمیں امانت کے طور پہ ملا ہے، یہ چھین لیا جائے گا ہم سے. تو اللہ کو اجازت ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.